بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اپنے مائکس پلیز آف کر دے امانت۔ جی ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں چوک در چوک تو آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ صدق اللہ تعالی صدق رسول النبی الکریم۔ جی تو آج ہم ڈسکس کریں گے آئٹم ڈیولپمنٹ کو، آئٹم انالیسس کو۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس سے ریلیٹڈ کویسچن ایگزام میں آتے رہتے ہیں۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں آئٹم ڈیولپمنٹ سے۔ آئٹم ڈیولپمنٹ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ پہلے ہم آئٹم کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئٹم کیا ہوتا ہے۔ آئٹم ہمارا جو کویسچن ہے اس کی کوئی پرابلم ہے، کوئی آپشنز ہیں، چوائسیز ہیں، کریکٹ آنسرز ہیں، سکورنگ سکیمز ہیں اور آؤٹ کمز ہیں۔ ایک ٹیسٹ کی ایک اسیسمنٹ میں جو ہم یوز کرتے ہیں، یعنی ایک کویسچن کو ہم پرابلم بھی کہتے ہیں، اس کے جوابات جس کو ہم چوائسیز یا آپشن کہتے ہیں، جو ہم ایم سی کیوز میں دیکھتے ہیں، کریکٹ آنسر اس کی سکورنگ سکیم، اس کی مارکنگ ہم کیسے کریں گے، اور جو آؤٹ کمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، وہ کون کون سے یوز کیے گئے ہیں۔ تو یہ اوور آل ایک ٹرم جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کس چیز کو، آئٹم کو۔ سمپلی ہم کہتے ہیں کہ آئٹم ہمارا کیا ہوتا ہے، کویسچن ہوتا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے، وہ جو کویسچن ہے اس کو تیار کرنا ہمارا آئٹم کہلاتا ہے، تو آئٹم ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ تو پروسیس آف پریپریشن، انالیسز اینڈ یوز آف آئٹمز آر کویسچن فار اے ٹیسٹ۔ ایک ٹیسٹ کے لیے آئٹمز کو بنانا، اس کو انالائز کرنا کہ یہ ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈائز ہے یا نہیں ہے، ویلڈ ریلائبل ہے یا نہیں ہے۔ تو پریپریشن کے بعد انالیسز کے بعد اس آئٹم کو استعمال کرنا، یہ جو آئٹم ڈیولپمنٹ ہے یہ ان تینوں چیزوں کو کور کرتی ہے، یعنی پریپریشن کو، انالیسز کو اور یوز آف آئٹمز کو۔ اب جو آئٹم ہیں یہ ڈیولپ کیسے کیے جاتے ہیں، ابھی ریسنٹلی جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے ہمارا، جس نے پورے پنجاب سے رینڈملی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیچر ہائر کیے اور ان کو آئٹم ڈیولپمنٹ کی اسائنمنٹ دی۔ اب وہ آئٹم ڈیولپمنٹ اسائنمنٹ کتنے سٹیپس پہ مشتمل تھی تو وہی ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے یہ پاکستان میں وہ واحد ادارہ ہے، پنجاب کے اندر ہے، جو باقی صوبوں میں نہیں ہے، جو پہلے 5ویں اور 8ویں کی اسیسمنٹ کرتا تھا۔ اب یہ ادارہ جو ہے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 8 تک ساری کلاسز کی جو اسیسمنٹ ہے یہ کر رہا ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا کے اس کی مزید ڈیٹیل دیکھیں گے۔ بہرحال سٹیپس فار آئٹم ڈیولپمنٹ، جو آئٹم ڈیولپ کیے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں، اس کے سٹیپس یا مراحل کتنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ اسیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹیوز ڈیفائن ہو جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، آئٹم ڈیولپمنٹ کمیٹیز بناتے ہیں۔ جیسے پیک نے کیا، پیک نے کیا کیا، پیک نے پنجاب بھر سے جو ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے، ٹیچر گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے، تو ان سے اپلیکیشن انہوں نے مانگی۔ اپلیکیشن مانگنے کے بعد انہوں نے اس کی سکروٹنی کی، سکریننگ کی، جس کا ایکسپیرینس تھا، جس کی کوالیفیکیشن زیادہ تھی، تو ان کو پھر انہوں نے کیا کیا، رینڈملی سلیکٹ کیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے، آگے پھر دیکھیں گے اگلے سٹیپ میں۔ تو ڈیفائننگ آبجیکٹیو ڈیفائن ہوئے، پھر آئٹم ڈیولپمنٹ کمیٹیز، یہ جو کمیٹیز ہیں یہ بنائی گئیں، یہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے تو سبجیکٹ وائز ان کی پھر گروپنگ یا کمیٹیز بنائی گئیں۔ اس کے بعد پھر رائٹنگ اینڈ ریویوئنگ کویسچن، تو انہوں نے کیا کیا،
جو کویسچن ہیں ہر سبجیکٹ کے لیے، انہیں آبجیکٹیوز دے دیے گئے تھے کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں، تو ان کے اکارڈنگ آپ نے اس سبجیکٹ میں سے اتنے آئٹم ہمیں بنا کے دینے ہیں، اس سبجیکٹ کے اس چیپٹر میں سے اتنے اس آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ۔ تو یہ پھر کمیٹی کیا کرتی ہے، یہ آئٹم لکھتی ہے، پھر ان آئٹمز کو ریویو کرتی ہے۔ اب ہمارا جو قائد لاہور ہے تو اس کے اپنے جو سکولز بھی ہیں وہاں پہ، تو یا رینڈملی کسی مضافات میں جو قریبی سکول ہے وہاں پہ یہ جو آئٹمز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پری ٹیسٹ ایک بڑے پیمانے پر جب ہم ایک چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پہلے اس کی ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، اس کی اسٹینڈرڈائزیشن چیک کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پر، اس کو ہم پری ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پہ اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پری ٹیسٹ۔ اب پری ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں، کچھ ایررز آ رہے ہیں، تو وہ جو مسائل آتے ہیں ہم ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان کویسچن کو جو ارریلیونٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ یا آبجیکٹیو کے اکارڈنگ نہیں ہوتے، ان کو پھر ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈیٹیکٹنگ اینڈ ریموونگ انفیئر کویسچن۔ اس کے بعد اسمبلنگ ٹیسٹ، اینڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئٹم ڈیولپ ہوا ہوتا ہے ہم اس سب کو اسمبل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو لارج اسکیل پہ ہم یوز کرتے ہیں۔ پھر پوسٹ ٹیسٹ ویلیڈیٹی بھی دیکھتے ہیں، جب اس کو ہم بڑے پیمانے پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم پوسٹ ٹیسٹ ویلیڈیٹی، یہ اسیسمنٹ کا جو پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ ہم پیک کی بات کریں گے تو وہاں بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کتنے سٹیپ ہوئے؟ سب سے پہلے آبجیکٹیو ڈیفائن ہوئے، پھر کمیٹیز بنائی گئیں، ان کمیٹیز نے کویسچن لکھے، ان کے لکھے ہوئے کویسچن سے ایک پری ٹیسٹ لیا گیا۔ اس پری ٹیسٹ میں جو فلاز پائے گئے، اس پری ٹیسٹ میں جو سامنے آئے فلاز یا ایررز، تو ان کویسچن کو ریموو کر دیا گیا۔ پھر ان جو سبجیکٹ وائز ٹیسٹ ہیں ان کو اسمبل کیا گیا لارج اسکیل اسیسمنٹ کے لیے، اور جب ان کو بڑے پیمانے پر اپلائی بھی کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پوسٹ ٹیسٹ ویلیڈیٹی بھی دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آئٹم کی ڈیفینیشن ہے، یہ میں نے پہلے بتا دی ہے یہ کہ آئٹم کے لیے جنرل ایک کنسیپٹ جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آئٹم سے مراد ایک کویسچن ہوتا ہے، لیکن یہ صرف کویسچن نہیں ہوتا، اس کویسچن کا آنسر، اس کے آپشنز، کریکٹ آنسر، اسکورنگ اسکیم اور آبجیکٹیوز، یہ ساری اوور آل آئٹم ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ A general term referring to a question, problem, choices, option, correct answer, scoring scheme and outcome used in a test۔ ایک ٹیسٹ کے اندر جو کویسچن ہوتے ہیں ان کے آپشنز ہوتے ہیں، ایک درست جواب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک سوال کے کتنے نمبر ہیں، یعنی اسکورنگ اسکیم، تھیوری پریکٹیکل کے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور کون کون سے آبجیکٹیوز ہمارے یہ ٹیسٹ میئر کر رہا ہے۔ تو یہ آئٹمز اوور آل ایک ٹرم اس کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اب آئٹم بینک، ڈفرینٹ آئٹم بینک، جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ اسمبل کرتے ہیں، جو آئٹم ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہیں ان کو اسمبل کرتی ہیں ان ٹیسٹس کو۔ تو آئٹم بینک میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئٹم تیار کیے جاتے ہیں، بینک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بینک میں جیسے ہم اپنی جو فائنانس ہے، سونا چاندی ہے، یا پیسے کی شکل میں ہم چیزیں سٹور کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آئٹم بینک بھی آئٹم سٹوریج کا نام ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آئٹم کو مینٹین کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم جو ہے آئٹمز کو یوز بھی کرتے ہیں ایگزامینیشن کے لیے یا ریویو کے لیے بھی آئٹم کو ہم اس آئٹم بینک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو the system by which test items are maintained, stored and classified to facilitate items review, item development and examination assembly۔ تو آئٹم کی جو سٹوریج ہے، اس کی مینٹیننس ہے، اس کے بعد ریویو ہے، تو اس کو ہم آئٹم بینک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آئٹم پول۔ تو آئٹم پول کیا ہے؟ اب ایک سبجیکٹ کا ایک آئٹم بینک تو ہے کہ آئٹم سیو ہیں، سبجیکٹ وائز سیو ہیں، تو اب ایک سبجیکٹ کا پول مطلب بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہمارے پاس نمبر آف آئٹمز اویلیبل ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کے لیے، اس طرح ہر سبجیکٹ کے موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایگریگیٹ آف آئٹمز موجود ہیں کسی ایک سبجیکٹ کے، جہاں سے ہم جو ہے جب ٹیسٹ ایک بنا رہے ہوتے ہیں تو ان آئٹمز کو چوز کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں، اس پول کو کہتے ہیں آئٹم پول۔ aggregate of items from which a test items are selected during test development۔ جیسے ہمارا پبلک سروس کمیشن ہے تو ہر سبجیکٹ کی، جیسے جنرل نالج ہے تو کمپیوٹر کے، اسی طرح اسلامک اسٹڈی، اردو، انگلش، میتھمیٹکس، کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئر وغیرہ، تو ہر سبجیکٹ کے پول اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے پاس آئٹمز یا کویسچنز اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے چوز کرتے ہیں۔
تو ایک سبجیکٹ کا جو پول ہے اس کو ہم سر کیا یہ کہتے ہیں؟ آئٹم آئٹم بینک پول. میں سارے سبجیکٹس کے آئٹم ہوں گے اور آئٹم پول میں صرف ایک سبجیکٹ کے آئٹم ہوں ہاں گے؟ جی، ہم آئٹم بینک میں کہہ رہے ہیں کہ سارے سبجیکٹ کے اوور آل جب ہم مکمل کسی کلاس کے کہہ لیں، کسی سبجیکٹ کسی ایگزام کے جب ہم اسٹور کرتے ہیں تو یہ آئٹم بینک کہلاتا ہے. اور آئٹم پول میں ہم جو ہے جب وہ ایریا جہاں سے ہم ٹیسٹ بنانے کے لیے کویسچن لیتے ہیں تو اس کو آئٹم پول کہتے ہیں. تو اوبویسلی ہم کسی ایک سبجیکٹ کا جب ٹیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس سبجیکٹ کے اندر سے لیتے ہیں. ایون جب ہم ٹیکسٹ جو جیسے ہمارا جو پی پی ایس سی کا جی کے کا ہے تو 20 مارکس کا ہمارے ایجوکیشن کے ٹیسٹ میں بھی آئے گا اس کا پورشن، تو وہ بھی مکس ہوتا ہے. تو وہ مکس جو ہے وہ ان کے پاس مکس ایسے آئٹم نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس سبجیکٹ وائز موجود ہوتے ہیں جہاں سے وہ چوز کرتے ہیں. اب ہے آئٹم انالیسز. جیسے اوپر بات ہوئی، آئٹم انالیسز کیا ہے کہ کیا ہمارے جو آئٹمز ہیں وہ ہمارے آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا جس سٹینڈرڈ کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم نے آئٹم بنائے تھے کیا یہ اس کے اکارڈنگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئٹم انالیسز. اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈیفیکلٹی لیول، یا اس کو فیسیلٹی انڈیکس بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک آئٹم کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ کم ہے، زیادہ ہے، اپ ٹو دا مارک ہے، کتنا ہے، نہیں ہے، یہ چیز. دوسرا ڈسکریمنیشن پاور. ایک جو آئٹم ہے، ایک کویسچن ہے، وہ جو اچھے پرفارم کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو لو پرفارمر اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو آپس میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یعنی وہ آئٹم جو ہے کتنے اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، لو پرفارمر کو، کتنے ہائی پرفارمر کو. سر یہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ، سلائڈ چینج نہیں ہوئی افیکٹونیس سر. آف ڈسٹرکٹر. جی 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 کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سلائڈ سر سلائڈ نہیں چینج ہوئی سر. باقی اب کسی. ہو گئی ہے چینج. اچھا چلیں. تو ہم کہہ رہے تھے کہ آئٹم انالیسز میں 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ڈیفیکلٹی لیول جس کو فیسیلٹی انڈیکس بھی کہا جاتا ہے. دوسرا ڈسکریمنیشن پاور کہ آئٹم ہائی اور لو اچیور کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ افیکٹونیس آف ڈسٹریکٹر. کہ ایک جو ڈسٹریکٹر اویلیبل ہے ایک ایم سی کیوز میں، تو وہ جو ڈسٹریکٹر ہے وہ کتنا افیکٹو ہے، لو سکورنگ کو اٹریکٹ کرتا ہے یا ہائی سکورنگ کو اٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے ان کے رسپانس پہ. تو یہ 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. انالیسز آف دا آئٹمز آف دا ٹیسٹ ویدر دے آر فلفلنگ دا آبجیکٹیوز آف دا ٹیسٹ آر ناٹ. کہ ہمارے مقاصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اٹ انالائز دا اپروپریٹ لیول آف ڈیفیکلٹی، ڈسکریمنیشن اینڈ افیکٹونیس آف ڈسٹرکٹر. تو یہ 3 چیزیں انالائز کرتا ہے. ہم انالائز کرتے ہیں آئٹم انالیسز میں آئٹم ڈیفیکلٹی، ڈسکریمنیشن پاور اینڈ افیکٹونیس آف ڈسٹرکٹر. تو ہم اب ان کو 1 بائی 1 دیکھیں گے. سب سے پہلے آئٹم ڈیفیکلٹی، اس کو ڈیفیکلٹی لیول یا فیسیلٹی انڈیکس بھی کہا جاتا ہے. یہ کس چیز کی میجرمنٹ ہے یا انالیسز ہے؟ ٹو چیک دا ڈیفیکلٹی لیول، کہ ہمارا جو آئٹم ہے، جو کویسچن ہے وہ ایزی ہے یا ڈیفیکلٹ ہے. یہ چیز چیک کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ آئٹم ڈیفیکلٹی لیول یا فیسیلٹی انڈیکس. ہم جو ہے ایک فارمولہ کے تحت یوز کرتے ہیں. یہ اس کا فارمولہ ہے فیسیلٹی انڈیکس از ایکول ٹو این آر اوور این ٹی ملٹیپلائڈ بائی 100. این آر کیا ہوتا ہے؟ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہو آنسرڈ کریکٹلی. کہ ایک آئٹم پہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ یا ٹوٹل کلاس میں سے جتنے اسٹوڈنٹ نے اس کا جواب جو ہے وہ درست دیا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ. دوسرا ہے نمبر آف اسٹوڈنٹ، این ٹی کیا ہے؟ نمبر آف ٹوٹل اسٹوڈنٹ. تو ٹوٹل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس اچھا اس کا جو پروسیس ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں. پروسیس اس طرح ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوا، اس میں فار ایگزامپل آئٹم نمبر 1 یا کویسچن نمبر 1 ہے. تو اس ٹیسٹ میں سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ٹیسٹ دیا. فار ایگزامپل این ٹی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کتنے تھے؟ 80 تھے فرض کریں. تو 80 اسٹوڈنٹ کی ہم مارکنگ کر لیں گے لویسٹ سے ہائیسٹ. یہ ایک ہم ترتیب بنا لیں گے، یعنی لویسٹ پرفارمر سے ہائیسٹ پرفارمر. جو 25% لویسٹ پرفارمر ہوں گے، یعنی 25% نچلے والے جو ہوں گے ان کو، اور 25% جو ہائیسٹ سکورر ہوں گے یعنی ٹاپ والے، یہ ہم الگ کر لیں گے. درمیان والے 50 جو ہے ان کو ہم ایکسکلوڈ کر لیں گے. تو 25% لوور اور 25% ہائر. یعنی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 80 اسٹوڈنٹ تھے
تو 80 اسٹوڈنٹ میں ہم 50% اسٹوڈنٹ لیں گے، یعنی 25 جو بالکل باٹم والے ہیں اور 25 کون سے 25% جو ٹاپ والے ہیں. تو ٹوٹل ہمارے پاس جو این ٹی ہے اسٹوڈنٹ ہم کتنے کر رہے ہیں یہاں پہ 40 کر رہے ہیں. تو اس میں ایک میں آپ کو تصویر بھیج رہا ہوں گروپ کے اندر، آپ کائنڈلی جو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میں یہ جو فارمولہ ہے اس سے کیلکولیشن کی ہوئی ہے، چونکہ یہاں پہ اس کی کیلکولیشن موجود نہیں ہے تو میں آپ کو جو ہے گروپ میں بھیج رہا ہوں، یہ کائنڈلی آپ یہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا ابھی. تو این آر ہمارے پاس کیا آیا، فرض کریں کہ جو ٹاپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہائی اچیور ہیں 20، جو ہم نے کہا کہ 25% ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 80 ہیں ہمارے پاس. تو اس کے 80 کے جو 25% ٹاپ پرفارمر ہیں یعنی این ایچ، جنہوں نے درست جواب دیا، ہائی جو اچیور ہیں وہ، اور جو لویسٹ پرفارمر ہیں 20 اسٹوڈنٹ. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ہائیسٹ اور لویسٹ میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کیا کیا، درست جواب دیا ہے. 12 اسٹوڈنٹ آنسرڈ کریکٹلی. فرض کریں آئٹم نمبر 1 یا کویسچن نمبر 1 کا 40 میں سے جو 12 اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی 20 لویسٹ پرفارمر اسٹوڈنٹ اور 20 ہائیسٹ پرفارمر، ان میں سے صرف 12 اسٹوڈنٹ نے کیا کیا ہے، اس کا درست جواب دیا ہے. تو یہ اس کے فارمولے کے مطابق نمبر آف اسٹوڈنٹ ہو آنسرڈ کریکٹلی ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ. یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ سے مراد ٹوٹل نمبر آف کلاس نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم نے ایز اے سیمپل لیا، یعنی 25% لوور اور 25% ہائر. تو ہم نے یہ 20 بنے ہیں ہمارے 80 میں سے. تو ہم کیا کریں گے، 12 کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے، 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 30%. تو اس کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح سے ہم اس کو میئر کرتے ہیں. تو ہم آئٹم ڈیفیکلٹی کو ایسے چیک کرتے ہیں. چیک دا ڈیفیکلٹی لیول از اے ڈیفیکلٹی آف آئٹمس یوزڈ ان اے ٹیسٹ. اٹس ایکسیپٹیبل ویلیو رینج فرام 30% ٹو 70%. یعنی اگر ایک جو آئٹم ہے، ایک کویسچن ہے، اس کا جواب ہمارے پاس کیلکولیشن کے بعد 30% سے 70% کے درمیان ان بٹوین آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئٹم ایکسیپٹیبل ہے. اگر بلو 30% آئے تو اس کا مطلب ہے آئٹم بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت کم بچوں نے اس کو اٹیمپٹ کیا ہے درست. اور اگر یہ 70% سے زیادہ اس کا آنسر آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آئٹم بہت ایزی ہے، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ نے اس کا درست جواب دیا ہے. اور اگر اس کی ویلیو 50% ہو، اب دیکھیں 50% ویلیو جو مڈل ویلیو ہے 30 اور 70 کی، جو ہماری ایک نارمل رینج ہے، تو اس کی جو ان بٹوین ویلیو ہے 50%، تو اس ویلیو کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ آنسر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ آئٹم ہمارا کیا ہے، بیسٹ ہے. تو ڈیفیکلٹی لیول یا فیسیلٹی انڈیکس کس چیز کی اسیسمنٹ کرتا ہے، ایز آر ڈیفیکلٹی کی. اس کی رینج 30 سے 70 ہے. بلو 30 آئٹم ڈیفیکلٹ ہے. اب اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 30% سے کم ہے تو یہ تو پھر آسان ہوگا، حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی ویلیو جتنی جو ہے وہ 0 کے قریب آتی چلی جائے گی، اس کا مطلب ہوگا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس کا درست جواب دیا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ڈیفیکلٹ ہوگا. اور 70% جو ہے ہماری رینج ہے. اگر اس سے زیادہ جواب آتا ہے تو وہ کیا ہوگی ویلیو، ہم کہیں گے کہ ہمارا ٹیسٹ بہت ایزی ہے. پروسیس میں نے بتا دیا کیسے کرتے ہیں. ہم ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں، ٹیسٹ کے بعد سکورنگ کرتے ہیں لویسٹ سے ہائیسٹ کی طرف، اور پھر 25% نچلے والے، 25% اوپر والے لے لیتے ہیں. درمیان والے جو 50% ہیں ان کو ہم اس فارمولہ میں جو ہے یوز نہیں کرتے ان کے سکورز کو. تو ان کے اس طرح ہم جو ہے وہ سکور ان کے کیلکولیٹ کر کے فارمولے کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا آئٹم جو ہے وہ ایزی تھا یا ڈیفیکلٹ تھا. تو یہ سم ٹائم کیلکولیشنز آ سکتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو گروپ میں ان کی کیلکولیشنز بھی بھیج دی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا یا ابھی بھی ایسے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ. دوسرا ڈسکریمنیشن پاور. آئٹم انالیسز میں دوسری چیز ہم کیا دیکھتے ہیں، ڈسکریمنیشن پاور. ڈسکریمنیشن پاور کیا ہوتی ہے کہ ہمارا ایک آئٹم یا ایک کویسچن ہمارے ہائی اور لو اچیور کو کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے. اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، جیسے اس کی ویلیو ہم نے کہا 30% سے 70% ہوتی ہے، تو اس کی ویلیو جو ہے 0.3 سے 1 تک ہوتی ہے. اگر اس کی ویلیو 0.3 یعنی اگر ہے
0.3 سے کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو آئٹم ہے وہ لو اور ہائی اچیور کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا، اس لیے ہمارا آئٹم ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 تک ہے تو اس کا مطلب ہمارا آئٹم 100% ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے لو اور ہائی اچیور کو۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ ہے NH مائنس NL/N۔ اب NH کیا ہے؟ NH سے مراد نمبر آف ہائی اچیور اسٹوڈنٹ ہو آنسرڈ کریکٹلی۔ اب فرض کریں اگین ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کویسچن نمبر 1 کو ڈسکریمنیشن پاور فارمولہ کے تحت ہم اس کی ڈسکریمنیشن پاور چیک کر رہے ہیں اس کے فارمولہ کے تحت، تو ہم کیا کریں گے؟ NH کیا ہوگا؟ نمبر آف ہائی اچیور اسٹوڈنٹ ہو آنسرڈ کریکٹلی، یعنی ہمارے جو ہائی اچیور اسٹوڈنٹ ہیں 20 میں سے کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اس کا درست جواب دیا۔ نمبر آف لو اچیور اسٹوڈنٹ ہو آنسرڈ کریکٹلی، اب وہ جو لویسٹ تھے ہمارے تو ان میں سے کتنے اسٹوڈنٹ نے اس کا درست جواب دیا۔ اور n کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نیچے والا n ہے ڈینومینیٹر والا، نمبر آف ہائی اینڈ لو اچیور۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو n ہے، جو ہائی اور لو اچیور ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ ہیں 20، اور ہائی اچیور اس میں کتنے ہیں؟ 10، جو جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کا درست جواب دیا ہے۔ اور لو اچیور کتنے ہیں جنہوں نے اسی آئٹم کا درست جواب دیا ہے؟ وہ ہیں 2۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے ہائی اچیور اور لو اچیور کو اور طرح سے دیکھا تھا، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک آئٹم پہ ہائی اچیور نے کس طرح اس کو ریسپانس دیا اور لو اچیور نے اس کو کس طرح ریسپانس دیا۔ نمبر آف ہائی اچیور اسٹوڈنٹ ہو آنسرڈ کریکٹلی اینڈ نمبر آف لو NL ہے نمبر آف لو اچیور اسٹوڈنٹ ہو آنسرڈ کریکٹلی۔ تو 20 میں سے جو ہائی اچیور اسٹوڈنٹ تھے 10، انہوں نے ہائی اچیور 10 نے دیا اور لو اچیور 2 نے دیا۔ تو اس فارمولہ کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ 10 مائنس 2 ڈیوائڈیڈ بائی 20 از ایکول ٹو 0.4، یہ ہمارا آنسر آتا ہے۔ اب یہ اگر ہم اس میں اس کی رینج دیکھیں تو یہ ہمارا آئٹم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو رہا ہے۔ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر 0.3 سے 1 تک اس کی ویلیو ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، اگر 0.3 سے کم ہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر 1 ہے تو یہ 100% اس کو ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو اس کی کیلکولیشن بھی بھیجی ہوئی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے لاسٹ ون، افیکٹونیس آف ڈسٹرکٹر۔ ڈسٹرکٹر کیا ہوتا ہے؟ سر جی جی سر یہ ڈسکریمنیشن کے بارے میں، یہ ہائی اور لو اچیور کو ڈٹرمن کس طرح کریں گے؟ مطلب ہم یہ جو پروسیس ہوتا ہے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم لو ٹیسٹ اچیور لے ہے لیا، یا آلریڈی ہاں میں بتا ہم رہا نے ہوں، ڈٹرمن کیا ہو؟ نہیں آلریڈی نہیں کرتے، اسی ٹیسٹ میں کرتے ہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ ہم نے ایک ٹیسٹ لیا تو ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا کہ فرض کریں 100 نمبر کا ٹیسٹ ہے تو ہمارے پاس 80 کی کلاس ہے فرض کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سکورنگ جب کر لیتے ہیں تو ان کی جیسے ہم ٹیسٹ کے بعد اکثر ہم سب ٹیچر ہیں تو ہم ٹیسٹ لینے کے بعد ایک لسٹ بناتے ہیں اسٹوڈنٹ کی، تو اس لسٹ کو ہم ایک آرڈر میں بنا لیتے ہیں۔ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ لویسٹ پرفارمر سے ہائیسٹ کی طرف، جس کے کم ہوتے ہیں سب سے کم اس سے ہم شروع کرتے ہیں، اور جس کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس سیکوینس میں ہم چلتے ہیں، رول نمبر یا نیم کے سیکوینس سے نہیں چلتے، لویسٹ سے ہائیسٹ کی طرف ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ اب جو ٹاپ 20 ہوتے ہیں جن کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ٹیسٹ کے ہائی اچیور ہیں، اور ٹاپ 25%۔ اسی طرح جو لویسٹ 25% ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ لو پرفارمر ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے ان کو اسٹوڈنٹ کو ہائی یا لو اچیور کہتے ہیں۔ پری اسیسمنٹ سے یا پہلے سے ہم ان کو ہائی یا لو نہیں کہہ رہے ہوتے، اسی ٹیسٹ کی بیس پہ ہم کرتے ہیں۔ کلیئر ہوا جی؟ جی سر، تھینک یو جی سر اس میں ہم صرف 25% ہی لیں گے یا اس سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ 25%، جی سر، تھینک یو۔ 25% لو، 25% ہائی۔ یہ اب فرض کریں ہمارے پاس ٹوٹل 10 کی تعداد ہے تو اس 10 میں بھی ہم جو ہے 25% ہائی لیں گے، 25% 20 ہے تو اس میں بھی ایسے ہی نمبر آف اسٹوڈنٹ اتنے ہی لیں گے، یعنی 25% کی حساب سے۔ تیسرا جو ہم کام کرتے ہیں آئٹم انالیسز میں وہ ہم دیکھتے ہیں افیکٹونیس آف ڈسٹرکٹرز۔ ڈسٹرکٹر کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے، جی پلیز جلدی سے۔
incorrect سر یہ option. رانگ آنسر کو کہتے ہیں. ہاں جی، جو آپشنز میں غلط جواب دیے جاتے ہیں، غلط آپشن دیے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈسٹریکٹر. یعنی وہ جو ایک تو درست جواب ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ڈسٹریکٹر ہوتے ہیں. اب ڈسٹریکٹر کیا ہوتا ہے؟ is considered effective if low achiever answer more than high achiever on the option. اب جو افیکٹو ڈسٹریکٹر ہے یہ کون سا ہے؟ یہ وہ ڈسٹریکٹر ہوگا جس پہ لو اچیور جس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوئے ہیں. تو یہ یعنی ہم 4 آپشن جو دے رہے ہیں، ایک تو ہو گیا درست جواب، جو باقی 3 ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ڈسٹریکٹر ہوتے ہیں. اب افیکٹو ڈسٹریکٹر کون سا ہوگا؟ یعنی کویسچن نمبر 1 اگین اگر ہم لے لیں تو اس کا جو آپشن اے ہے، فرض کریں وہ ڈسٹریکٹر تھا، تو جو لو اچیور ہیں، زیادہ اسٹوڈنٹ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں، ان کو لگا کہ یہی جواب درست ہے، حالانکہ وہ ڈسٹریکٹر تھا یا غلط تھا. تو یہ افیکٹونیس آف ڈسٹریکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو لو اچیور ہیں ایک ڈسٹریکٹر کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوتے ہیں. A distractor is considered effective if low achiever answer more than high achiever on the option. اس آپشن کو یہ چوز کرتے ہیں. But if high achiever answer more than low achiever on the option, it is ineffective. لیکن اگر اسی آپشن کو جس کو لو اچیور جو ہے جس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کے بجائے ہائی اچیور اٹریکٹ ہوتے ہیں اس ڈسٹریکٹر یا غلط جواب کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ان افیکٹو ہے. تو اس طرح یہ 3 چیزیں ہم آئٹم انالیسس میں دیکھتے ہیں. موسٹلی یہ اس طرح کی جو ویلیوز ہیں یہ پوچھی جاتی ہیں، رینج ان کی پوچھی جاتی ہے. تو یہ اب میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے، امید ہے کہ سمجھ لگ گئی ہوگی. اب ایک اور جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک کیلکولیشن ہے گیسنگ کریکشن فارمولا. تو اس کا فارمولا میں نے آپ کو بھیجا ہے یہاں پہ، چونکہ میں کوئی اتنا آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں کوئی، اس لیے پھر نا یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے. میں نے نا آپ کو جو فوٹو بھیجا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو لائن والا پیج ہے اس میں گیسنگ کریکشن فارمولا لکھا ہوا ہے S=R-W اور N-1. اب اس کی کیلکولیشن اگر ہم سمپلی دیکھیں تو کیسے کرتے ہیں؟ R کیا ہوتا ہے؟ R ہوتا ہے رائٹ آنسر، اور N کیا ہے؟ یہ نیچے والا نمبر آف الٹرنیٹیوز. اب اگر ہم ٹرو فالز میں گیسنگ کریکشن فارمولا کے تحت اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی جو ہے وہ گیسنگ ہوئی ہے اور کتنے بچوں کے پھر کریکٹ آنسر ہوئے ہیں اس گیسنگ کی وجہ سے، وہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نمبر آف آئٹمز ٹرو فالز میں 2 ہوتے ہیں ہمارے پاس. نمبر آف الٹرنیٹیوز یعنی رائٹ رانگ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹرو فالز بھی کہتے ہیں، کریکٹ انکریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جبکہ ایم سی کیوز میں ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 4 موسٹلی آپشنز ہوتے ہیں. تو ٹرو فالز میں اگر ہمارے پاس فرض کریں آر جو ہے رائٹ آنسر فرض کریں یہ 70 ہیں، اور نمبر آف الٹرنیٹیوز اس کے لیے کیا ہے؟ نمبر آف الٹرنیٹیوز ایم سی کیوز میں ہمارے پاس 4 ہوتے ہیں اور ٹرو فالز میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2. تو اس کو ہم اسی طرح سے ڈیوائڈ کر لیں گے، رائٹ آنسر مائنس جو ہمارا ڈبلیو ہے، اور اس کے بعد n جو ہے ہمارا نمبر آف الٹرنیٹیوز ہے. اور اس طرح ہم اس کا جو فارمولا یہ آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا، کوئی بھی آپ ایگزامپل لے کے جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ آنسر ہے، R W رانگ آنسرز ہیں، اور n جو ہے نمبر آف الٹرنیٹیوز ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ کو کوئی بھی یہ ویلیوز دے دی جائیں R کی، W کی اور n کی، تو آپ جو گیسنگ کریکشن فارمولا کے تحت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. موسٹلی n نہیں دی جاتی، یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرو فالز کے لیے R جو ہے وہ آپ کا 70 ہے، اور فرض کریں اور W جو ہے یعنی رانگ آنسر آپ کے 30 ہیں. تو اس کا جو ہے ہمیں آپ گیسنگ کریکشن سے اس کی ویلیو ہمیں بتائیں. تو یہ آپ جو ہے اس دونوں میں سے نیچے صرف یہ چینج ہوگا، ایم سی کیوز میں یہ ڈیوائیڈڈ بائی 4 ہوگا، اور جو ٹرو فالز ہیں اس میں ڈیوائیڈڈ بائی 2 ہوگا. یہ دونوں کیلکولیشنز آپ کو میں نے فوٹو کی شکل میں بھیجی ہوئی ہیں گروپ میں، وہاں سے آپ دیکھ لیں. ٹیسٹ نارمز کیا ہوتے ہیں؟ ٹیسٹ نارمز gives information to whether a student has mastered a set of learning objectives. ٹیسٹ نارم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک لرنر نے جو آبجیکٹیوز تھے یا لرننگ ٹاسک تھا اس پہ مہارت حاصل کر لی ہے یا نہیں کی. ٹیسٹ نارمز ہمیں یہ چیز سمجھاتے ہیں. اس کے بعد اسیسمنٹ تھیریز ہیں. اسیسمنٹ کیسے کرنی چاہیے، اس سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ تھیریز ہیں. سب سے پہلے اینگف میتھڈ ہے. یہ ایک ججمنٹل اپروچ ہے جس میں ایکسپرٹس جو ہے وہ اسٹیمیٹ لگاتے ہیں، وہ اندازہ لگاتے ہیں. جو بارڈر لائن کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جو مشکل سے پاس ہونے ہوتے ہیں ان کو بارڈر لائن کینڈیڈیٹس کہتے ہیں، یا جو پاسنگ مارکس کے بالکل قریب ہوتے ہیں یا
پاسنگ مارکس حاصل کر کے اس کے بعد جو ہے فار ایگزامپل ہمارے پاس 40%، جیسے ہماری یونیورسٹیز کا کرائٹیریا کہ 40% پاسنگ مارکس ہیں، اور انٹر لیول پر ہمارے پاس 33% پاسنگ مارکس کا کرائٹیریا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ جو 30 سے 33 کے درمیان ہیں یا 33 سے 36 کے درمیان ہیں، یہ ہمارے بارڈر لائن کینڈیڈیٹس ہیں جو مشکل سے پاس ہوئے ہیں یا 1-2 نمبر سے رہ گئے ہیں، تو ان کو بارڈر لائن کینڈیڈیٹس کہا جاتا ہے۔ تو اینگوف میتھڈ کیا ہے؟ ایک ججمنٹل اپروچ ہے جس میں جو ایکسپرٹس ہیں، اسیسمنٹ ایکسپرٹ، یہ اندازہ لگاتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کا ایک آئٹم کے اوپر جو بارڈر لائن ہے، کہ کیسے ایک لو سکورنگ اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ اس کو درست جو ہے کر سکتا ہے اور کوالیفائنگ مارکس اچیو کر سکتا ہے۔ تو یہ ججمنٹ ہے بارڈر لائن اسٹوڈنٹ کی اس آئٹم پہ، کہ ایک اسپیسیفک آئٹم پہ، کہ اس آئٹم کو جو بارڈر لائن کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیسے اس کا درست جواب دے کے ایٹ لیسٹ اپنے کوالیفائنگ مارکس اچیو کر سکتے ہیں۔ ججمنٹل اپروچ ویئر ایکسپرٹس میک ایسٹیمیٹ اباؤٹ دا پرفارمنس آف بارڈر لائن کینڈیڈیٹس آن آئٹمس، اٹ از ججڈ بائی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس دیٹ ہاؤ لو اسکورنگ کینڈیڈیٹس وڈ آنسر اٹ کریکٹلی اینڈ اچیو کوالیفائنگ مارکس۔ دوسرے نمبر پہ ہے نیڈل اسکائی اپروچ۔ نیڈل اسکائی اپروچ جو ہے یہ اسپیسیفکلی ایم سی کیوز کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اس میں جو ججز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ڈسٹریکٹر ہے ہمارا، جو انکریکٹ آپشن ہوتے ہیں ایم سی کیوز میں، تو اس پہ ایک لو سکورنگ اور یا منیملی جی سر سلائیڈ نہیں چینج ہوتی، پچھلی دفعہ بھی لیٹ چینج ہوئی تھی، پہلے پچھلے والی ہے آئٹم انالیسس والی، یہ باقی سب کے پاس بھی پچھلے والی شو ہو رہی ہے ابھی تک؟ آپ کی طرف سر نیٹ کا کرنٹلی ایشو شو ہوگا ہو رہی نا؟ اچھا آپ نا پلیز ری جوائن کر لیں پھر، ہیں شاید آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ رہا ہوگا۔ تو ہم نیڈل اسکائی اپروچ کی بات کر رہے تھے۔ نیڈل اسکائی اپروچ کیا ہے؟ ایم سی کیوز کے لیے اسپیسیفکلی یوز کی جاتی ہے کہ جو ایک ڈسٹرکٹر ہے، یا ایک ٹیسٹ کے اندر کافی سارے ڈسٹرکٹر ہیں، تو اس پہ ایک لو سکورنگ اسٹوڈنٹ کیسے اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ غلط ہے۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں اس میں ججز جو ہے وہ کوئی ایسا کلو اس میں دیتے ہیں کہ کیسے ایک لو پرفارمنگ اسٹوڈنٹ اس کو جج کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیسے ایک اسٹوڈنٹ اس کو کیا کرے گا، اس کو کنسیڈر کرے گا کہ یہ غلط ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسا اشارہ موجود نہ ہو جو جس سے اس کو لگے کہ یہ جواب درست ہے، تو وہ اس چیز کا اسٹیمیٹ لگاتے ہیں، جج کرتے ہیں یا اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ نیڈلز کا یہ اپروچ ہے، ایم سی کیوز کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے بک مارک پروسیجر۔ بک مارک پروسیجر کیا ہے کہ آئٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں اسٹینڈرڈ میتھڈ سے، جس کو ہم نے کہا کہ ایکسپرٹ سے ٹیسٹ جو ہے وہ یا آئٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں۔ وہ آئٹمز ڈیولپ ہو جانے کے بعد ان کو ایک انکریزنگ ڈیفیکلٹی لیول میں ان کو لائن اپ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں 100 آئٹمز جو ہے وہ اسلامک اسٹڈی کے بنا لیے گئے، اب جو بنانے والے ہیں وہ کیا کریں گے، ان کے انکریزنگ آرڈر آف ڈیفیکلٹی، تو اس ترتیب میں ان کو لکھ لیں گے۔ اس کے بعد وہ کیا کر دیں گے، وہ ایکسپرٹس کو دے دیں گے۔ ایکسپرٹس کیا کریں گے، وہ چیک کریں گے۔ وہ چیک کرنے کے بعد وہ کٹ پوائنٹس لگا دیں گے۔ کٹ پوائنٹ سے کیا مراد ہے، وہ کہیں گے کہ جو فرسٹ جو 100 ٹوٹل تھے تو فرسٹ 40 جو ہیں یہ آسان ہیں یا بیسک ہیں، اور 40 سے لے کر 70 تک یہ پروفیشنٹ ہیں، یہ تھوڑے سے مشکل لیول کے ہیں، اور جو 70 سے 30 تک ہیں یہ ایڈوانس لیول کے ہیں۔ تو ان کے لیے ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز یا بچے کا پوٹینشیل چاہیے۔ تو یہ بک مارک پروسیجر ہے، یعنی ٹیسٹ آئٹم ڈیولپ کر لیے گئے، ایکسپرٹس کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایکسپرٹس جو ان پہ کٹ پوائنٹس لگاتے ہیں کہ یہ جو یہاں تک، یہاں سے یہاں تک آسان ہے، یہاں سے یہاں تک پروفیشنٹ ہے، یہاں سے یہاں تک ایڈوانس ہے، اس کو کہا جاتا ہے بک مارک پروسیجر۔ بارڈر لائن گروپ میتھڈ، it is based on the premise that the passing score should be the score obtained by the typical borderline test taker۔ یہ جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے اینگوف میتھڈ میں کہ وہ اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ ایک بارڈر لائن کینڈیڈیٹس کیسے کوالیفائنگ مارکس حاصل کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاسنگ مارکس ہونے چاہیے وہ جو ایک بارڈر لائن ٹیسٹ ٹیکر ہے اس کے جو مارکس ہیں ان کے حساب سے ہمیں جو ہے یہ سیٹ کرنا چاہیے کرائٹیریا کہ پاسنگ مارکس اس ٹیسٹ کے یہ ہونے چاہیے۔ اٹ از بیسڈ آن دا پریمس دیٹ پاسنگ مارکس شوڈ بی دا اسکور obtained بائی ٹپیکل بارڈر لائن ٹیسٹ ٹیکر۔ دو بڑی ویل نون تھیریز ہیں
ایک ہے آئٹم ریسپانس تھیوری IRT لارڈ اینڈ نووک نے دی ہے، اور دوسری ہے کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری. تو تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے. جو آئٹم ریسپانس تھیوری ہے یہ اسٹوڈنٹ کے ریسپانس کو چیک کرتی ہے، یعنی جواب تو انہوں نے دے دیا، تو جواب کے اندر جو لیٹنٹ سکور ہے یعنی ان آبزرویبل ٹریٹس جن کو ہم کہتے ہیں، جواب میں جو آپ کہہ لیں کہ جو سازر جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے کسی آبجیکٹیوز کے لیے کی جاتی ہے، تو وہ جو جس مقصد کے لیے یہ ٹیسٹ لیا گیا تھا کیا وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا، تو وہ ہوتا ہے ان آبزرویبل ٹریٹس. بچے کے اندر وہ جو صلاحیتیں سکلز تھیں جو چھپی ہوئی تھیں، تو کیا اس نے وہ میسر کی ہیں یا نہیں کی. تو آئٹم ریسپانس تھیوری بلیو کرتی ہے یا اسیس کرتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے، ایک انڈیویجول کے لیٹنٹ سکور کو، اور ہم کہہ رہے ہیں لیٹنٹ سکور وہ ہوتے ہیں جو ایک انڈیویجول کے ان آبزرویبل ٹریٹس ہوتے ہیں. اب ان آبزرویبل ٹریٹس کون کون سے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی آپ کسی اسٹوڈنٹ کی سچائی، امانت داری، دیانت داری، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیوٹی فلنس، یہ چیزیں جو اس کے ٹیسٹ سے، اس کی اسیسمنٹ سے کیا آبزرو کر سکتے ہیں. اس میں وہ ٹریٹس آتے ہیں جو آبزرویبل ٹریٹس، مثلا ایک اسٹوڈنٹ ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ہوم ورک اپنا کرتا ہے نہیں کرتا، وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا بیہیویئر کس طرح سے ہے، وہ انٹریکشن اس کا انٹروورٹ ہے ایکسٹروورٹ ہے کس طرح کا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آبزرو کر سکتے ہیں. تو آئٹم ریسپانس ریلیشن شپ دیکھتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کا ریسپانس اس کویسچن کے اکارڈنگ، اور یہ اسیس کرتی ہے ایک انڈیویجول کا لیٹنٹ سکور. اٹ از آلسو ناؤن ایز لیٹنٹ ریسپانس تھیوری، کیونکہ یہ لیٹنٹ سکور کو دیکھتی ہے. اٹ ایکسپلینز دا ریلیشن شپ بٹوین ریسپانس آف اے اسٹوڈنٹ ٹو اٹس کویسچن. اب ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے کویسچن کے حوالے سے، مثلا ایک سبجیکٹیو کویسچن ہے تو بچہ کس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کرتا ہے، بچے کے اندر کے جو چھپے راز ہیں وہ سارے اس طرح سے نظر آ جاتے ہیں. تو آئٹم ریسپانس آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. اٹ اسیس ایبلٹی آف اے پرسن آن لیٹنٹ اسکور. ایک اسٹوڈنٹ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ لیٹنٹ اسکور پہ یہ اسیس کرتی ہے. اور کیلیبریشن آف ٹیسٹ آئٹم ان آئٹم ریسپانس تھیوری ڈیفائنز دا ڈیفیکلٹی لیول. جب آپ کیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ آئٹم کو، کس طرح سے آپ ٹیسٹ آئٹم بنا رہے ہیں، اوبویسلی آپ جو ہے جو ڈیفیکلٹی لیول ہے، چھوٹے ڈیفیکلٹی، تھوڑے ڈیفیکلٹی، پھر میڈیم لیول کی، پھر ہائیسٹ لیول کی، تو یہ کیلیبریشن ہوتی ہے. اسی طرح جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جب ہم ٹیسٹ بناتے ہیں بک مارک پروسیجر میں تو اس کو انکریزنگ ڈیفیکلٹی لیول میں اس کی ترتیب دیتے ہیں. اس کے بعد ہے کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری CTT. اسپیئر مین نے یہ تھیوری دی. اس نے کہا کہ ایک انڈیویجول کا جو یہ اوپر والا جو ہے وہ لیٹنٹ سکور پہ بلیو کرتا ہے اور یہ ٹیسٹ سکور پہ. اب ٹیسٹ سکور اور لیٹنٹ سکور میں ہم نے ڈفرینس دیکھنا ہے. لیٹنٹ سکور ہم نے کہا ان آبزرویبل ٹریٹس ہیں، اور ٹیسٹ سکور میں ہم نے کہا کہ ٹرو سکور ہیں جو بچے نے خود حاصل کیے ہیں. بچے کو آپ نے کویسچن پیپر دیا، اس نے کویسچن پیپر سالو کیا جس کے بارے میں وہ شو شارٹ تھا کہ یہ اس کا درست جواب ہے، اس کا ٹرو سکور ہے. اور کچھ ایررز ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے نمبر زیادہ ہو گئے، اس نے کوئی گیس لگایا، ہو سکتا ہے اس کے نمبر زیادہ ہو گئے ہوں، یا کسی وجہ سے کچھ ایرر کی وجہ سے جن کی وجہ سے اس بچے کے سکور جو ہے کم ہو گئے ہیں. تو ٹیسٹ سکور مشتمل ہوتا ہے دو قسم کے سکور پر، ٹرو سکور پلس ایررز. تو ہم نے کہا کہ آئٹم ریسپانس تھیوری لیٹنٹ سکور پہ بلیو کرتی ہے، اور کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری ٹیسٹ سکور پہ. ٹیسٹ سکور میں اس کے ٹرو سکور پلس اس کی جو ایررز ہیں یہ ساری آئیں گی. تو بیسڈ آن assumption that all test items are measure the same concept. اور ہم نے کہا اوپر ہم نے کہا کہ آئٹم ریسپانسز آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ IRT میں کہ آئٹم ریسپانس ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ جو کلاسیکل تھیوری ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ آئٹم جو ہیں جتنے بھی ٹیسٹ آئٹمز ہوتے ہیں وہ میئر کرتے ہیں سیم کنسیپٹ کو. اور یہ اوور آل ٹیسٹ سکور کو دیکھتے ہیں. بوتھ IRT اینڈ CTT انیبلز ٹو پریڈکٹ دا آئٹم ڈیفیکلٹی اینڈ ایبلٹی آف ٹیسٹ ٹیکر. ایک ٹیسٹ ٹیکر کی ایبلٹی کو اور آئٹم کی جو ڈیفیکلٹی لیول ہے اس کو پریڈکٹ کرتی ہیں یہ دونوں تھیوری. اس کے بعد ہے جنرلائزیبلٹی تھیوری. اس کو کرون بیچ نے پریزنٹ کیا تھا، یہ پیش کی تھی. ڈسکرائب اے فریم ورک فار کنسیپچولائزنگ، انویسٹیگیٹنگ اینڈ ڈیزائننگ ریلائبل آبزرویشن. تو یہ آبزرویشن کو
جو ریلائبل آبزرویشن ہے ان کو ڈیزائن کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، کنسیپچولائز کرنے کے بارے میں اس نے جو تھیوری دی تھی جنرلائزیبلٹی تھیوری کہا جاتا ہے اس کو کرون بیچ کی. تو یہ کچھ اسیسمنٹ تھیوری تھیں، وہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ چیزیں تقریباً نئی تھیں، کچھ بکس میں یہ موجود ہیں، کچھ میں نہیں ہیں، تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ان کو ایک دفعہ. ہم نے اینگف میتھڈ پڑھا. اینگف میتھڈ میں ہم نے کہا کہ جو بارڈر لائن اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک جو آئٹم ہے، یہ کویسچن ہے، اس کو کیسے کنسیڈر کریں گے کہ یہ جو ہے وہ کریکٹ ہے، اور اس کا درست جواب دے کے کیسے کوالیفائنگ مارکس حاصل کریں گے. دوسرا نیڈل اسکائی ہم نے کہا یہ ایم سی کیو سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک جو لو سکورنگ اسٹوڈنٹ ہے وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ جو ڈسٹرکٹر ہے یا جواب ہے یہ انکریکٹ ہے. بک مارک پروسیجر میں ہم نے کہا کہ ٹیسٹ آئٹمز ڈیولپ کر لیے جاتے ہیں انکریزنگ ڈیفیکلٹی لیول کے آرڈر میں، ترتیب میں، آسان سے مشکل کی طرف ان کی ترتیب بنا لی جاتی ہے اور ایکسپرٹس کو دے دی جاتی ہے. ایکسپرٹس کٹ پوائنٹس لگاتے ہیں کہ یہ آپ کے یہاں سے یہاں تک ایزی ہیں، یہاں سے یہاں تک میڈیم ہیں، یہاں سے یہاں تک ڈیفیکلٹ ہیں، جن کو ہم بیسک، پروفیشنٹ یا ایڈوانس کہتے ہیں. تو اس کے بعد بارڈر لائن جو گروپ میتھڈ ہے، اس میں ہم نے کہا کہ جو پاسنگ مارکس ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے. جو بارڈر لائن اسٹوڈنٹ کے مارکس ہیں وہ پاسنگ مارکس ہمیں سیٹ کرنے چاہیے. IRT آئٹم ریسپانس تھیوری میں ہم نے کہا کہ یہ بلیو کرتی ہیں لیٹنٹ سکور پہ، ان آبزرویبل ٹریٹس پہ، اور جو کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری ہے یہ کس چیز پہ، ٹیسٹ سکور پہ جو کہ ٹرو سکور اور ایرر پہ مشتمل ہے. اور جنرلائزیبلٹی تھیوری ریلائبل آبزرویشن کو انویسٹیگیٹ، کنسیپچولائز اور ڈیزائن کرنے کے متعلق ہے. اس کے بعد ہے گریڈ کیا ہوتا ہے؟ سکور ایک اسٹوڈنٹ کا ایک پیپر میں، ایک ٹیسٹ میں جو سکور ہوتا ہے اس کو ہم گریڈ کہتے ہیں. اور یہ اس سکور کو، اس کے نمبر کو لگانے کا یا مارکنگ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گریڈنگ کہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا یوز کیا جاتا ہے، کون سا ٹول یوز کیا جاتا ہے گریڈنگ کرنے کے لیے؟ کتنے ٹیسٹ آئٹم ہیں یا کویسچن کتنے ہیں ایک پیپر کے اندر؟ مثلاً ایم سی کیوز ہیں 20 ایم سی کیوز ہیں، 20 شارٹ کویسچنز ہیں اور 5 جو ہے وہ لانگ کویسچن ہیں. تو ہر کویسچن کے اتنے مارکس ہیں، اتنا جواب اگر ہوگا تو اس کو اتنے نمبر دیے جائیں. شارٹ کویسچن میں مثلاً ڈیفائن بایولوجی اینڈ رائٹ ڈاؤن اٹس 2 ٹائپس، فرض کریں یہ 2 نمبر کا سوال ہے. تو اگر ایک بچہ جو ہے وہ بایولوجی کی ڈیفینیشن لکھ دیتا ہے، آگے ٹائپس نہیں لکھتا، تو اس کو 1 نمبر ملے گا. اگر وہ ٹائپس لکھ دیتا ہے، ڈیفینیشن نہیں لکھتا، تو پھر بھی اس کو 1 نمبر دیا جائے گا. تو یہ روبرکس کیا ہوتے ہیں؟ ایک اسکورنگ گائیڈ ہوتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے کہ کیسے جو ہے ایک ٹیسٹ کی یا ایک اسیسمنٹ کی آپ نے اسکورنگ کیسے کرنی ہے. Rubrics is a tool, scoring guide or instruction used for student assessment or scoring in assignment or exam. تو اگر یہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہو، جب انہوں نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کر لیا ہے، تو وہ خود بھی اپنی اس سے جو مارکنگ ہے یا گریڈنگ ہے یا اسکورنگ وہ کر سکتے ہیں. اسکورنگ اسکیل، اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے، اسکورنگ اسکیل ڈسکرائب کرائٹیریا فار گریڈنگ. یعنی روبرک ایک اسکورنگ اسکیل ہے جو کہ کیا کرتا ہے؟ کرائٹیریا بتاتا ہے گریڈنگ کا یا مارکنگ کا. اب ٹائپس آف روبرکس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ سب سے پہلے انالیٹیکل اسکورنگ روبرکس ہے. انالیٹیکل اسکورنگ روبرک میں یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو میجر ایلیمنٹس یا میجر جو کانسیپٹس ہیں ایک چیپٹر کے، ایک ٹاپک کے، اسٹوڈنٹ کے، یا یہ چیزیں، یہ ایریاز ایک اسٹوڈنٹ کے جو جواب ہے اس میں شامل ہونے چاہیے. مثلا جیسے ہم نے بات کی تھی ریسٹرکٹڈ ریسپانس کی، اس میں ہم لیمٹس بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ بتائیں. مثلا قائد اعظم کے 14 میں سے پہلے 10 نکات بتائیں. تحریک آزادی ہند میں جو ہے مسلمانوں کا، جو مسلمان سیاستدان تھے ان کا کیا کردار تھا، تو 1-2 کا نام مینشن کر دینا کہ خصوصاً ان کے اوپر نوٹ لکھیں. تو یہ ریسٹرکٹڈ ریسپانس ہوتا ہے. تو ایک کویسچن کا جو جواب ہے تو اس میں ایک اسپیسیفک انفارمیشن کی جو پروویژن ہے وہ لازمی ہوتی ہے انالیٹیکل اسکورنگ روبرک میں. یعنی ریکوائرڈ ڈیولپنگ اے لسٹ آف میجر ایلیمنٹس دیٹ اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو انکلوڈ ان دیئر آئیڈیل آنسر یوزڈ فار ریسٹرکٹڈ ریسپانس ٹیسٹ ٹائپ ایسے کویسچنز. اس کے بعد ہے ہولسٹک اسکورنگ روبرکس. ہولسٹک یہ اوور آل کوالٹی کو دیکھتا ہے، ایک بچے کا ریسپانس ہے، ایک لرنر یا اسٹوڈنٹ کا جو اوور آل ریسپانس ہے، کیسے اس نے اس کویسچن کا جواب دیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ہولسٹک، اوور آل، جنرل.
تیسرے نمبر پہ ہے ہائپر جنرل روبرکس. یہ اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی ایک جو اسکیم ہے وہ آپ ایک سے زیادہ ٹیسٹ یا اسائنمنٹ کے لیے جب یوز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہائپر جنرل روبرکس. اٹس ناٹ اسپیسیفک enough to be helpful to a teacher. This rubric is not as one that could be used for many assignment and not for just one. یعنی ایک اسائنمنٹ کے لیے نہیں، ایک سے زیادہ اسائنمنٹ کے لیے جب ایک روبرک یا ایک مارکنگ اسکیم یا گائیڈ لائن جو ہے وہ یوز کی جائے تو اس کو ہم ہائپر جنرل روبرک کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹاسک اسپیسیفک یا اسکل فوکسڈ. ان سے مراد یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک ہے، اس سے متعلق تمام چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرنا. ایک سکل ہے تو اس سکل سے ریلیٹڈ اپنے جواب میں ساری چیزیں شامل ہوں تو یا پرفارمنس ہو تو اس کو جو ہے جیسے ہمارے پاس جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں، ہمارے جو سائنس سبجیکٹس ہیں یا فزیکل ایجوکیشن جیسے ہے، ایگریکلچر ہے، ان سبجیکٹس کے جو پریکٹیکل کے مارکس ہوتے ہیں وہ اسکل بیسڈ ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر بچہ پرفارم کرے گا تو اس کے اتنے نمبر ہیں، اس کا یہ سٹیپ کرے گا تو اس کے اتنے نمبر. تو یہ اسکل فوکسڈ روبرکس ہوتے ہیں. اس کے بعد بینچ مارکنگ سر جب ہم ناظرہ قرآن کے لیے روبرکس لیتے ہیں، ناظرہ قرآن لیتے ہیں جب بچوں سے ہم جی تو اس کے لیے روبرکس ہوتے ہیں، وہ ہولسٹک سکورنگ روبرکس میں آئیں گے یا ہولسٹک نہیں، ہائپر جنرل میں تو خیر نہیں آئیں گے، ٹاسک اسپیسیفک میں آئی تھنک آئیں گے. یہ جو ہمارے ناظرہ والے ہیں تو وہ ٹاسک اسپیسیفک میں آئیں گے. جی ٹاسک اسپیسیفک سر، بالکل ٹھیک جی ٹھیک سر. اچھا اس کے بعد بینچ مارکنگ. بینچ مارکنگ کیا ہوتا ہے؟ بینچ مارک کیا ہوتا ہے؟ پرسوں ہم نے پڑھا تھا، ہمارا جو نیشنل ایجوکیشنل کریکولا ہے اس نے اسٹینڈ یا کمپیٹنسی اسٹینڈرڈ بینچ مارک اور ایس ایل اوز یہ ڈیفائن کیے تھے 2009 میں. تو بینچ مارک کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک گریڈ لیول پر ایک اسپیسیفک سبجیکٹ کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو یا ایک اسپیسیفک ڈیولپمنٹل لیول پر ایک اسٹوڈنٹ کو کے پاس کتنا نالج ہے اور اس نالج کو اپلائی کرنے کے وہ کتنا قابل ہے، اس کو کہتے ہیں بینچ مارکنگ. تو بینچ مارکنگ بھی گریڈنگ میں یوز ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائنگ بیسٹ پریکٹس آف اسٹوڈنٹ what student should know and be able to do at appropriate developmental level. یاد رکھیے گا ہم نے بات کی ہوئی ہے پہلے کہ اس کے 5 ڈیولپمنٹل لیول ہیں، گریڈ 1 to 3 4 5 6 to 8 9 10 and 11 12. یہ جو 5 ہیں وہ ڈیولپمنٹل لیول ڈیفائن کیے ہوئے ہیں بینچ مارکنگ کے. اس کے بعد ہے ٹائپس آف مارکنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم. اب رپورٹ مارکنگ ہو گئی، گریڈ لگ گئے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ان کی جو رپورٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں. ٹریڈیشنل مارکنگ سسٹم میں ہم گریڈنگ کرتے ہیں، گریڈ اے بی سی، گریڈ 1 2 3 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈویژن. پاس فیل سسٹم کے جو پاس ہوا ٹھیک ہے، کوئی مزید ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بس صرف جو پاس ہیں، جو فیل ہیں. تو یہ پاس فیل سسٹم ہے. چیک لسٹ آف آبجیکٹیوز، جو آبجیکٹیوز جن کے لیے جو کورس ہے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو ان کی چیک لسٹ بنا لی جاتی ہے کہ یہ فلاں آبجیکٹیوز جو ہیں کیا یہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. جن کے جو اچیو ہوتے ہیں ان کے سامنے ٹک اور جو نہیں ہوتے ان کے سامنے کراس. تو یہ چیک لسٹ آف آبجیکٹیوز یہ بھی ایک میتھڈ ہے مارکنگ رپورٹنگ کا. اس کے بعد لیٹر ٹو پیرنٹس ہے. پیرنٹس کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کو بلایا جاتا ہے، لیٹر شیئر کیے جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے یہ مارکس ہیں. پیرنٹ ٹیچر کانفرنسز، یوم والدین رکھا جاتا ہے اسکول یا تعلیمی اداروں کے اندر، یا انڈیویجولی جو ہے وہ کلاس وائز یا سبجیکٹ وائز جو ہے بچوں کے والدین کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ریزلٹس شیئر کیے جاتے ہیں. ملٹیپل مارکنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم میں ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ جو مارکنگ اور رپورٹنگ سسٹم ہے وہ اکٹھا یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ملٹیپل مارکنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹائپس آف گریڈنگ. گریڈنگ کی کچھ ٹائپس ہیں. پرسنٹیج گریڈنگ، ہم اسٹوڈنٹ کی جو مارکنگ کرتے ہیں یا گریڈنگ کرتے ہیں وہ پرسنٹیج کی بیس پہ کرتے ہیں. 60% 40% والا پاس ہے اور 40% سے کم والا فیل ہے. اس کے بعد ہے نارم ریفرنس گریڈنگ. نارم ریفرنس میں ہم ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو باقی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ اسیس کرتے ہیں. کرائٹیرین ریفرنس میں ہم ایک اسپیسیفک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں، یہ آبجیکٹیوز ہیں، یہ ہمارا لرننگ ٹاسک ہے، یہ ہمارے چیپٹرز ہیں، یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان نمبرز تک آپ نے اگر مارکس حاصل کیے، یعنی کوئی بھی ہم کرائٹیریا بنا لیتے ہیں اس میں. تو اسٹوڈنٹ کی جو پوزیشن ہے کسی ایک کرائٹیریا کے ساتھ ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی جو گریڈنگ کرتے ہیں اس کرائٹیریا کے اکارڈنگ، تو اس کو کرائٹیریا ریفرنس کہا جاتا ہے. پاس فیل پہلے ڈسکس ہو گیا. پرسنٹائل رینک. پرسنٹائل رینک میں ہم کیا کرتے ہیں
پرسنٹائل رینک کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ آگے ڈیٹیل میں ہے، چلیں اس کو آپ فی الحال سکپ کر دیں، یہ میں آگے ڈیٹیل میں جا کے سمجھاتا ہوں، اس کی ڈیٹیل آگے موجود ہے۔ اس کے بعد ہے نارمل کرو ڈسٹریبیوشن، اسٹوڈنٹ کے جو سکور ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کرو کے اوپر۔ یہ یہاں پہ آپ اگر ڈائیگرام دیکھیں تو یہ مین ویلیو ہے، تو مین ویلیو سے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کتنے اسٹوڈنٹ کا جو ہے، فرض کریں یہ یہاں پہ یہ اے گریڈ والے تھے، یہ بی گریڈ والے تھے، یہ مین ویلیو تھی، یہ پھر آگے جو ہے وہ مائنس میں ڈاٹا چلا جاتا ہے، یعنی ہم ٹوٹل جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی سکورنگ کر لیتے ہیں، ان سکورنگ کی پھر ایک مین ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کی مین ویلیو ہے، مین ویلیو سے اوپر کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، مین ویلیو سے نیچے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نارمل کرو۔ اور جو نارمل کرو کی جو شیپ ہوتی ہے یہ بیل شیپ ہوتی ہے، کافی ساری بکس میں جو ہے یہ ایم سی کیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اگلی سلائیڈ میں ہم نارمل کرو کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ٹائپس آف گریڈنگ تھی۔ کل ایک اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ جو میں نے ان کو ٹیکسٹ شیئر کیا تھا پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینس کا، جس میں انہوں نے جو ہے ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی جو سفارش ہے وہ کی ہے۔ یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی 9 سے 12 تک جو ہمارا امتحان اب ہوگا، اس کی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ فکس گریڈنگ ہے، 33% والا پاس ہے، اور 80% پہ فرسٹ ڈویژن ہے، 60 پہ سیکنڈ ہے، 50 پہ آئی تھنک جو ہے وہ تھرڈ تھی۔ تو اب جو ہے ایسے نہیں ہوگا، اب ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم ہے جس میں ہم یہ کیا کہیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ فرض کریں جو ہائیسٹ اچیور ہے، 1 ہیں 2 ہیں 4 ہیں، ان کے 95% مارکس ہیں، تو کیا کیا جائے گا، 90 سے 95% تک یہ گریڈ اے رکھ دیا جائے گا، یا 80 سے 95 تک گریڈ اے رکھ لیا جائے گا، وہ ہائیسٹ جو اچیور ہیں ان کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے۔ اس کو کہا جاتا ہے ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم۔ یہ پنجاب کے جو 22 ہیں، 9 پنجاب میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشنز ہیں، 9 ہمارے اس میں، تو یہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اب ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم کو، کب سے، 2019 سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کی ہے انہوں نے، وہ یہ کی ہے کہ 70% جو پیپر ہوگا وہ نالج لیول کا ہوگا، 20% جو ہے وہ کمپریہنشن کا، اور 10% اپلیکیشن لیول کا، جو کوگنیٹیو ڈومین کے فرسٹ 3 لیولز ہیں۔ کسی کا مائک آن ہے؟ سر یہ پھر مارکس نہیں بتائے جائیں گے، صرف گریڈنگ بتائی جائے گی کہ 90 سے 95% والے اے گریڈ بن گیا، ان کے مارکس نہیں بتایا جائیں گے، یا ان کی پرسنٹیج نہیں بتایا جائے گی، صرف گریڈ بتایا جائے گا؟ یہ گریڈنگ کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ جو کرائٹیریا سیٹ کریں گے نا، وہ اسٹوڈنٹ کی ہائیسٹ لویسٹ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے حساب سے کریں گے۔ پہلے ہے فکس کرائٹیریا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ 80% پہ فرسٹ ڈویژن ہے، اے گریڈ ہے، یا 80 سے 85 تک ای پلس ہے۔ اب وہ جو اے پلس گریڈ ہے اس کا کرائٹیریا چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کرائٹیریا وہ ایسے کریں گے کہ جو 80% سے اوپر والے ہیں اس میں اے پلس جو ہے وہ کرائٹیریا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، جیسے پہلے تھا 80 سے ابو جو تھے ان کا اے پلس گریڈ تھا، اب ایسے نہیں ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ جو ریلیٹیو گریڈنگ میں کہ جو ہائیسٹ ہیں ان کے پر مارکس دیکھے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس جو رزلٹ ہے اس کی بیس پہ کرائٹیریا سیٹ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کرائٹیریا ہر سبجیکٹ کے لیے بھی چینج ہو، تو مارکس تو شیئر کیے جائیں گے۔ کائنڈلی یہ بتا دیں سر، یہ نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن کی کوئی ایگزامپل دے دیں کسی ایک سبجیکٹ کی 9th 10th کے، کہ کیسے سوال بنائیں گے، کوئی چھوٹی سی ایگزامپل جیسے دیکھیں واٹ از بایولوجی، کائنڈلی کوڈ کر دیں۔ واٹ از بایولوجی، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے پاس نالج لیول کا کویشچن کہ بایولوجی کی آپ ڈیفینیشن بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے انڈرسٹینڈنگ۔ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مزید اس کی کلاسیفیکیشن بتائے، جیسے کلاسیفائی بایولوجی، یا مطلب ڈسکس کلاسیفیکیشن آف یا برانچز آف بایولوجی۔ اب جو ہے وہ برانچز آف بایولوجی اور ایگزامپل کے ساتھ ان کو کوٹ کرنا، یعنی ایگزامپل بھی دینا، ڈیفینیشن بھی بتانا، اور اس کے ساتھ اس کی ایگزامپل بھی بتانا، یہ اس کی ہو جائے گی کمپریہنشن، انڈرسٹینڈنگ۔ اور اپلیکیشن کیا ہے؟ اپلیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک انفارمیشن ایک جگہ آپ نے پڑھی ہے اس کو دوسری جگہ اپلائی کرنا۔ تو اب اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کویسچن کیے جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بایو کی بات کریں تو ہم جیسے اپنی اگر فارمیٹیو اسیسمنٹ یا ڈائگنوسٹک ہماری اسیسمنٹ ہے، اس کی ہم ڈفرینٹ ایگزامپل، ایک سچویشن سے ہٹ کے دوسری سچویشن میں، ہمارا مقصد وہی ہوگا جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے
مین چیز میں، لیکن ہم اس کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ پوچھیں گے، یہ اپلیکیشن ہوتا ہے. تو اس کی مثال جو ہے اگر کسی کے مائنڈ میں ہو اپلیکیشن لیول کی، کسی سائنس سبجیکٹ یا آرٹس کے کسی سبجیکٹ کی، مثلا جو ہے یہ ہو سکتا ہے جیسے اے اسکوائر مائنس بیس بی اسکوائر یہ فارمولا ہے، تو جی ہمارے پاس کوئی اور ویلیو آ گئی میتھمیٹکس کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے یہاں پہ لگا سکتے ہیں. ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے سر. ایگزیکٹلی ہم مطلب کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ہمارے پاس ایک ایگزامپل یا ایک اسٹیٹمنٹ یا ویلیوز کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں بک میں، تو ان سے ریلیٹڈ کوئی اور ویلیوز جو ہے وہ دے کے کہ آپ اپلائی کریں، جو فارمولا تھا اس کا اس کو اپلائی کر کے اس کا آنسر نکالیں. یا جیسے ہم نے گیسنگ کریکشن دیکھا ہے، تو ویلیوز یہاں پہ 70-30 ہیں، تو یہاں پہ ویلیوز کوئی اور ہوں گی، فارمولا تو اوبویسلی یہی ہوگا، تو آپ اس فارمولے کو اپلائی کریں گے نئی ویلیوز پہ، تو یہ آپ کی اپلیکیشن ہو جائے گی. تھینک یو سر، تھینک یو. اس کے بعد اسیسمنٹ ایجنسیز ہیں. بورڈ آف پاکستان میں جو اسیسمنٹ ایجنسیز ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، پہلے ہم نے تھیریز دیکھا، اب ہم ایجنسیز کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں 1954 میں پہلی مرتبہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو لاہور ہے، اس کا قیام عمل میں لایا گیا. اس سے پہلے میٹرک اور انٹر کے ایگزام وہ پنجاب یونیورسٹی کے انڈر تھا. جب پاکستان بنا تو 2 یونیورسٹیز اس وقت پاکستان میں موجود تھیں، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں. ایک پنجاب یونیورسٹی تھی جو 1882 میں بنی تھی، اور ایک ڈھاکہ یونیورسٹی تھی جو بنگلہ دیش میں تھی، اب بھی ہے. تو یہ 2 یونیورسٹیز موجود تھیں. تو یونیورسٹی آف پنجاب جو ہے میٹرک اور انٹر لیول کے جو ایگزام ہیں ان کو ڈیل کرتا تھا اس وقت. تو 1954 میں یہ جو ہمارے بورڈز ہیں ان کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ جب ہم ایجوکیشنل ہسٹری آف پاکستان پڑھیں گے تو وہاں پہ میں نے مینشن کی ہوئی ہے. تو 1954 میں پہلی مرتبہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بنا، اور یہ جو ہے جو اس پاکستان میں پورے ملک میں کیا کرتا تھا، میٹرک اور انٹر کے ایگزام کنڈکٹ کرانے کا ذمہ دار تھا، ریسپانسبل تھا. اس کے بعد اب جو ہے پنجاب کے ہر ڈویژن میں اپنا ایک بورڈ ہے، اور جو دانش اسکول ہیں اس وقت پنجاب میں 20 دانش اسکول جو ہیں وہ 18 فنکشنل ہیں، بلکہ 16 فنکشنل ہیں اور 4 ان پروسیس ہیں. تو یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے پورے پنجاب کے دانش اسکول یہ لاہور بورڈ کے اندر آتے ہیں. ان کی ڈیٹیل بھی دانش اسکول کی بھی ہے ایجوکیشن ہسٹری آف پاکستان میں، یہ بھی ہم وہاں جا کے دیکھیں گے. تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد دوسرا جو اسیسمنٹ ادارہ ہے، یعنی یہ بات ہوئی کس کی، میٹرک 9th 10th اور 11ویں 12ویں جماعت کے امتحان کی. اس کے بعد ہے نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم نیاز 2003. 2003 میں یہ ورلڈ بینک اور ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ DFID کی ایڈ اور اسسٹنٹ سے پاکستان میں ایک اسیسمنٹ ایجنسی بنائی گئی جس کو نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم نیاز 2003 کا نام دیا گیا. تو 2003 میں یہ اسٹیبلش ہوا فیڈرل لیول پہ. اس کے سب سینٹر تمام جو صوبے ہیں ان میں بنائے گئے، جس کو پروونشل ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر پیس کا نام دیا گیا. تو یہ نیاز اور پیس یہ 2003 میں بنائے گئے. یہ جو جتنے بھی صوبوں کے اندر بنائے گئے، فانا فاٹا کے اندر جو ایکس ہماری ایجنسیز تھیں آج کل KPK میں مرج ہیں، ان کے اندر آزاد جموں کشمیر کے اندر، تو ان کے سب سینٹر جو ہے وہ بنائے گئے تھے. ان کو ایریا اسیسمنٹ سینٹر کا نام دیا گیا. صوبوں میں پیس پروونشل ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر، اور فانا فاٹا AJK میں جو بنائے گئے تھے ایریا ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر. اس کا کام کیا ہے، یہ لارج سکیل اسیسمنٹ ہے. ابھی یہ جو منتھ چل رہا ہے اسی منتھ میں رینڈملی جو ہے وہ ٹیچرز کے نیم لیے گئے ہیں ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. ان ٹیچرز کو پہلے ٹرین کیا جائے گا. ٹرین کرنے کے بعد یہ نیاز جو ہے یہ گریڈ 4 اور 8 کے رینڈملی 2 کلاسز کے رینڈم اسٹوڈنٹ سے، مثلا 20 اسٹوڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے 5 اسٹوڈنٹ یا 10 اسٹوڈنٹ سے وہ 4 سبجیکٹ سے کیا کرے گا، ایگزام کنڈکٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے اس کی پورے ملک سے جو رپورٹ آئے گی، وفاق سے، صوبوں سے، ایریا اسیسمنٹ سینٹر سے، تو اس کو کنسولیڈیٹ کر کے جو رپورٹ ہے وہ اپنی جاری کرے گا. یہ ہر 4 سال بعد اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اپنی اسیسمنٹ رپورٹ جاری کرتے ہیں. اور ان کی جو اسیسمنٹ ہے کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ ہوتی ہے. نیاز 2003 میں بنا، ورلڈ بینک اور DFID کی اسسٹنٹ سے. اس کے جو پروونسز میں سینٹر ہیں ان کو پیس کہا جاتا ہے، پروونشل ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر، اور جو AJK میں ہے اب ایریا ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر. 4تھی اور 8ویں گریڈ کے 4 مضامین کا 4 سال بعد یہ ان کی اسیسمنٹ کرتا ہے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن PEC 2006 میں اسٹیبلش ہوا.
پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے اسٹیبلش ہونے سے پہلے پنجاب میں یا باقی صوبوں میں آج بھی ڈی پی آئی ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن، ہر صوبے کے اندر 2 ڈی پی آئی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن، دوسرا ہوتا ہے ڈی پی آئی سیکنڈری ایجوکیشن. تو جو ڈی پی آئی ایلیمنٹری ہوتا ہے یہ پہلے کنڈکٹ کراتا تھا پورے صوبے کے جو 5ویں کلاس کا امتحان ہے 2006 سے پہلے. جیسے میں نے جو دیا تھا ایگزام وہ بھی اس وقت جو دیا تھا وہ ڈی پی آئی کے انڈر تھا امتحان. تو بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پیک ایگزامینیشن ور آرگنائزڈ بائی دا ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ڈی پی آئی. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن آٹونومس باڈی کے طور پر 16 جنوری 2006 کو 5ویں اور 8ویں گریڈ کی اسیسمنٹ کے لیے پنجاب بھر کے تمام جو اضلاع تھے ان کے لیے اس کو لانچ کیا گیا تھا. آئی تھنک اس ٹائم 35 تھے، اب 36 ہیں. تو جو پیک ہے اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ ایجوکیشنل ہسٹری آف پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ آج کل جو ہے یہ گریڈ 1 سے گریڈ 8 تک تمام گریڈ کی اسیسمنٹ کر رہا ہے. پہلے صرف 2 گریڈز کی کرتا تھا، 5ویں 8ویں. اس کے بعد ہے اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ایسر 2008. یہ پاکستان میں ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے، لارجسٹ اینول سروے آف رورل چلڈرن، دیہات کے بچوں کا یہ سروے کرتا ہے، پرائیویٹ ہے. 144 جو رورل اضلاع کے رورل ایریاز میں یہ اسیسمنٹ اس کی ہوتی ہے. 5 سے 16 سال اس کا اسپیسیفک ایک ایج گروپ ہے. لٹریسی نیومریسی پہ اس کا فوکس ہوتا ہے اور خصوصاً گریڈ 2 سے گریڈ 3 کا جو لیول ہے یہ ان گریڈز کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ایسر 2008 میں اسٹیبلش ہوا. پاکستان کے 144 اضلاع میں یہ کام کر رہا ہے. 5 سے 16 سال تک کی اس کی ایج ہے اسپیسیفک، اور اسپیشل فوکس جو ہے لٹریسی نیومریسی پہ گریڈ 2 سے 3 لیول ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر LND جو ہے لٹریسی نیومریسی ڈرائیو، یہ ایک مہم چل رہی ہے. تو اب خیر اس پہ اتنا فوکس کم ہے، تو یہ بھی شروع کی گئی تھی 2014 میں LND. وہ بھی ہم ایجوکیشنل ہسٹری آف پاکستان میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے ٹرینڈ ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی ٹیمز. یہ USA کا ایک ادارہ ہے جو ہر 4 سال بعد 4تھی اور 8ویں گریڈ کے جو US کے اسٹوڈنٹ ہیں، امریکن جو اسٹوڈنٹ ہیں 4تھی اور 8ویں گریڈ کے، ان کا سائنس اور میتھ کا کمپٹیشن کراتے ہیں انٹرنیشنلی باقی ممالک کے اس گریڈ اور اس ایج کے بچوں کے ساتھ، ہر 4 سال بعد 4تھی اور 8ویں کلاس کے بچوں کا. 1995 یہ اسٹیبلش ہوا 1995 میں، اور پاکستان نے پہلی مرتبہ اس میں 2019 میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا تھا. یہ اس کو سپانسر کر رہا ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن فار ایویلویشن آف ایجوکیشنل اچیومنٹ IEA. یہ اس کا سپانسر کر رہا ہے اس ادارے کو. اس کے بعد ہے رشین ایجوکیشن ایڈ فار ڈیولپمنٹ ریڈ. 2008 میں کام اس نے سٹارٹ کیا تھا. یہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اور اس کو جو ایڈ ہے وہ رشیا کر رہا ہے، جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، رشین ایڈ فار ڈیولپمنٹ ریڈ 2008. یہ جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے یہ ڈیفرنٹ آؤٹ کمز کو میئر کرنے کے لیے ان کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیسٹ ہیں. یہ آپ جو ہے مزید اگر اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آپ گوگل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سسٹم اپروچ فار بیٹر ایجوکیشن ریزلٹ سیبر. 2011 میں یہ اسٹیبلش ہوا ورلڈ بینک کی اسسٹنٹ سے. ورلڈ بینک اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. یہ ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں جو اسیسمنٹ پالیسیز ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ اس کنٹری کی جو اسیسمنٹ پالیسیز ہیں وہ کس طرح سے ہیں، آبجیکٹیوز ان کے کیا ہیں. تو یہ کچھ اور 3 اداروں کے نام ہیں. انٹرنیشنل ایسوسیشن فار ایویلویشن آف ایجوکیشنل اچیومنٹ IEA 1958 میں نیدرلینڈ میں اسٹیبلش ہوا. پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ PISA. پروگرام ان انٹرنیشنل ریڈنگ لٹریسی اسٹڈی پیئرز. تو یہ کچھ انٹرنیشنل ادارے تھے. یہ جو میں نے ریڈ کیے ہوئے ہیں یہ سارے انٹرنیشنل ہیں. یہ 1 2 3 4 5 6 یہ انٹرنیشنل ہیں، اور یہ پاکستان کے ہیں. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، نیاس، پیک اور جو ایسر ہے یہ پاکستان کے ہیں. اب یہ جو ہمارے 4 ادارے ہیں یا باقی ہمارے جو اسیسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ پاکستان میں کہاں کہاں پہ ہیں. ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ یونیورسٹی آف پنجاب لاہور میں ہے ایک، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ یونیورسٹی آف پنجاب لاہور میں، اور دوسرا ڈائریکٹر فیڈرل کالج آف ایجوکیشن H9 اسلام آباد میں. تو یہ 2 جو ہے ان کے ٹریننگ سینٹر ہیں اسیسمنٹ کے. نیشنل ٹیسٹنگ سروس پاکستان میں NTS جولائی 2002 میں اسٹیبلش ہوا. نیشنل ایجوکیشنل پالیسی
1998 کے انڈر. ویسے یہ جو ادارہ ہے NTS یہ 1992 کی پالیسی ہے اس کی ریکمنڈیشن میں شامل تھا لیکن اسٹیبلش نہیں ہوا. اسٹیبلش یہ 1998 کی ایجوکیشنل پالیسی کی ریکمنڈیشن میں ہوا ہے. موسٹ آف اسیسمنٹ ایجنسیز فالو بلوم ٹیکسانومی. بہت ساری جو اسیسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بلوم ٹیکسانومی کو فالو کرتی ہیں. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف سکور ہے. ڈسٹریبیوشن آف سکور میں مین ہم سب جانتے ہیں کہ مین کیا ہوتا ہے. ایوریج کو کہتے ہیں, اوسٹ کو کہتے ہیں. تمام ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لینا اور ان کو ٹوٹل نمبر آف ویلیوز پہ ڈیوائڈ کر لینا, یعنی سم آف آبزرویشن ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف آبزرویشن از کالڈ مین. اس کے بعد ہوتا ہے میڈین. میڈین سینٹرل ویلیو ہوتی ہے, یعنی فرض کریں 9 ویلیوز ہیں تو جو 5th ویلیو ہے وہ سینٹرل ویلیو ہے, اس کو ہم میڈین کہتے ہیں. اٹ از middle or central value that divide data into 2 equal parts. اب اگر جو کوانٹیٹیز ہیں ہمارے پاس, جو ڈیٹا ہے اگر وہ ہے آڈ میں یعنی 9 ویلیوز ہیں تو ہم سمپلی بغیر کیلکولیشن کے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو 5th ویلیو ہے وہ ہماری میڈین ہے. اور اگر جو ہے ہمارے پاس ایون ویلیوز آ جاتی ہیں, جفت ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, تو اس کے لیے یہ فارمولا یوز کیا جاتا ہے n + n / 2 + n / 2 + 1/2. یہ دونوں کے فارمولاز بھی یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں. یہ ایگزامپلز بھی یہاں پہ میں نے ساتھ انکلوڈ کی ہوئے ہیں, یا آپ اس سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کویسچن آ جاتا ہے ایون یا آڈ ویلیو کے حساب سے تو آپ نے یہ جو فارمولاز ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. موسٹلی جو اگر آپ فارمولا کے بغیر بھی اگر آپ کرنا چاہیں, فرض کریں آپ کے پاس 10 ویلیو ہیں تو 10 ویلیوز میں جو سینٹر والی 2 ویلیوز بنیں گی تو ان کا جو ہاف بنے گا ان کو آپ ایڈ کریں. ایڈ کرنے کے بعد ان دونوں کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس جو مڈل ویلیو آئے گی ان 2 ویلیوز کی, تو جو ہے وہ آپ کی کیا ہوگی, آپ کا میڈین بن جائے گا. اگر آپ فارمولا کے تحت کرنا چاہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. موڈ کیا ہوتا ہے؟ موڈ موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ہے. جیسے یہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس میں جو 2 ہے وہ سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے تو اس کو موڈ کہا جاتا ہے. فریکوینسی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہم نے لو اور ہائی اچیور اسٹوڈنٹ ہیں, ہم نے ان کی کوئی گروپنگ کر لی. ہم نے کہا کہ 40 سے جو ہے وہ 50 تک نمبر حاصل کرنے والے فرض کریں وہ 10 اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ فریکوینسی ہے. یہاں پہ فرض کریں 20 نمبر کا ٹیسٹ تھا تو 1 سے 5 نمبر کتنے بچوں نے حاصل کیے؟ 4 بچوں نے. 5 سے 10 نمبر جو ہے وہ کتنے بچوں نے حاصل کیے؟ 3 بچوں نے فرض کریں. تو اسی طرح ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ کلاس انٹرول بنا دیتے ہیں, لمٹ بنا دیتے ہیں. کلاس انٹرول کہتے ہیں لمٹ کو. ڈیٹا کی ہم گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ان گروپس کی پھر ہم لمٹس بنا دیتے ہیں کہ 1 سے 5 تک کتنے بچوں نے نمبر لیے, 6 سے 10 تک کتنے لیے, 11 سے 15 تک کتنے لیے, 16 سے 20 تک کتنے بچوں نے. اب وہ جو ایک اسپیسیفک گروپ میں نمبر آف اکرنس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فریکوینسی کہتے ہیں. اور کلاس انٹرول کیا ہوتا ہے؟ وڈتھ ہے. اب یہ جو ہم نے ایک گروپ بنایا تھا 1 سے 5 تھا 5 تک کا, تو اس میں 1 جو ہے وہ لوور لمٹ ہے اور 5 اپر لمٹ ہے. تو یہ اپر اور لوور لمٹ کی جو وڈتھ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلاس انٹرول کہتے ہیں. width of each class in a frequency distribution upper and lower limit. اس کے بعد رینج ہے. ہمارے پاس جو ہائیسٹ ویلیو ہے ایک ڈیٹا میں, جو سب سے بڑی ویلیو ہے اور جو سب سے کم ویلیو ہے, اس کا جو ڈفرنس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رینج کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نارمل ڈسٹریبیوشن. نارمل ڈسٹریبیوشن کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ نے اس ڈیٹا کو ارینج کیا, آپ نے اس ڈیٹا کا جو مین ہے وہ نکالا. تو مین نکالنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں, ہائیسٹ ویلیوز ایک طرف اور یہ لویسٹ ویلیوز ہیں, ہائیسٹ اور لویسٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں سینٹرل ویلیو کے, یعنی مین ویلیو کے جو کے مقابلے میں جو باقی ویلیوز ہیں لو ہیں یا ہائی ہیں وہ ایکول ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن. اور اس کی جو شیپ ہے جیسے یہ بیل کی شیپ ہوتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نارمل کرو جو ہے وہ بیل شیپ ہوتا ہے. It is the distribution of score in which the mean, median and mode are equal and the score distribute themselves symmetrically in a bell shape curve. Symmetrical shape وہ ہوتی ہے جس کو اگر آپ درمیان سے کٹ کریں تو رائٹ اور لیفٹ دونوں ایک دوسرے کی کاپی ہوں, آئیڈینٹیکل ہوں, سملر ہوں, یعنی برابر حصوں میں دو چیز بالکل برابر حصوں میں ڈیوائڈ ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم یہاں 0 سے اگر ڈیوائڈ کریں اس لائن سے تو رائٹ اور لیفٹ اس کا بالکل ایک دوسرے کی کاپی ہوگا. تو یہ جو نارمل ڈسٹریبیوشن ہے سیمیٹریکل ہوتی ہے, بار جو ہے وہ دونوں طرف
ایک جیسی اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اٹ از اے ڈسٹریبیوشن آف اسکور ان وچ مین میڈین اینڈ موڈ آر equal and the score distribute themselves symmetrically in a bell shaped curve. Data near mean is most frequent in occurrence. اس میں جو مین کے نزدیک ڈیٹا ہے چاہے وہ لو والوں کا ہے یا ہائی والوں کا ہے وہ سب سے زیادہ ریپیٹڈ ہوتا ہے، یعنی زیادہ مارکس جو ہے وہ مین کے قریب ہوتے ہیں، لوور کی بھی اور ہائر پرفارمر کی بھی. تو میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے کوارٹائل سے اور باقی جو انشاءاللہ میرا پلان تھا کہ اس سلائیڈ تک ہم اس کو آج کریں گے، لیکن میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا. جی کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کوئی سوال، کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو؟